ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی میں جنگ بندی اور اسرائیل کے ظلم و بربریت اور دہشت گردی کو روکنے کی ایک اور کوشش ناکام ہو گئی ہے، اور اس کوشش کو ناکام بنایا ہے امریکہ نے۔ امریکہ کا اصلی چہرہ ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ امریکہ پوری دنیا کو ہیومن رائٹس کا سبق پڑھاتا ہے۔ ہیومن رائٹس کے وائلیشن کے الزام میں دنیا کے متعدد ممالک کو امریکہ مورد الزام ٹھہراتا ہے، لیکن امریکہ غزہ پٹی میں فلسطینیوں کے قتل عام کی اسرائیل کی دہشت گردی کو کھلی چھوٹ دے رہا ہے۔ اور جب سلامتی کونسل میں باضابطہ قرارداد لائی گئی، جنگ بندی کے حق میں زیادہ تر ارکان نے ووٹ کیا، یونائٹڈ نیشن نے اپنے خصوصی اختیار کا استعمال کیا، آرٹیکل 99 کا استعمال کیا گیا۔ اس کے باوجود امریکہ نے ویٹو پاور کا استعمال کیا، اور اس طرح امریکہ نے اس ویٹو پاور کا استعمال کر کے اسرائیل کو دہشت گردی کرنے کی، بے گناہوں کو مارنے کی دوبارہ کھلی چھوٹ دے دی۔ اور اسی وجہ سے اب سوال اٹھنے لگا ہے یونائٹڈ نیشن کے نظام پر، اور سب سے بڑا سوال اٹھ رہا ہے امریکہ پر، جو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انسانیت کے علمبردار ہیں، ہم ہیومن رائٹس کا سبق دنیا کو پڑھاتے ہیں، انہیں ان بچوں، معصوموں اور بے گناہوں کا قتل عام کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملہ کو 2 مہینہ سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پچھلے دنوں میں کئی مرتبہ قرارداد لائی گئی، اور ہر قرارداد کو امریکہ نے اپنے ویٹو پاور کا استعمال کر کے ریجیکٹ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی اتفاق رائے سے جنگ بندی کی قرارداد منظور کی گئی، لیکن اسرائیل نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ اس مرتبہ پھر اقوام متحدہ نے اس جنگ بندی پر خصوصی توجہ دی۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کرانے کے لیے خود پہل کی، اور باضابطہ ایک قرارداد لائی گئی۔ اقوام متحدہ کے خصوصی دفعہ آرٹیکل 99 کا استعمال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو نے پوری دنیا کی توجہ اس جانب مبذول کرائی، اور جب سلامتی کونسل کے 15 ممالک میں سے 13 نے جنگ بندی کے حق میں ووٹ کیا، تب انگلینڈ خود کو غیر حاضر رہا، وہ اس ووٹنگ کا حصہ نہیں بن سکا، اور امریکہ نے ویٹو پاور کا استعمال کر کے جنگ بندی نہیں ہونے دی۔ امریکہ نے جو کچھ کہا وہ سب سے زیادہ شرمناک اور مضحکہ خیز ہے۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر جنگ بندی کر دی گئی تو حماس دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جہاں تک بات ہے عام شہریوں کو بچانے کی، تو ہماری اسرائیل سے اپیل ہے کہ وہ عام شہریوں کو نہ بچائے، اور اسرائیل جو حملہ کر رہا ہے، اسرائیل جس طرح جنگ کر رہا ہے غزہ پٹی میں، اس سے عام شہریوں کو نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ یہ امریکہ کا اب تک کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کی میڈیا میں خبر چل رہی ہے کہ پچھلے 2 مہینہ سے جاری لڑائی اور حملہ میں اسرائیل نے 18,000 عام فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، 7,000 سے زائد بچوں کو شہید کیا ہے، 3,000 سے زائد خواتین کو شہید کیا ہے، بوڑھوں کا قتل کیا ہے، عام ناگرکوں کا قتل کیا ہے۔ اسرائیل نے ہسپتالوں کو تہس نہس کیا ہے، مسجدوں کو برباد کیا ہے، اسکولوں پر حملہ کیا ہے، رہائشی عمارتوں پر حملہ کیا ہے۔ پورے غزہ پٹی کو اسرائیل نے قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسرائیل نے پوری جنگ میں دھوکہ دہی اور فریب سے کام لیا ہے۔ اسرائیل نے 12 فلسطینیوں سے کہا کہ وہ اس علاقہ کو خالی کر دے، اور جب علاقہ خالی کر دیا گیا، دوسرے علاقہ میں فلسطینی منتقل ہو گئے، پھر وہاں ان پر حملہ کیا گیا۔ جب فلسطینی نقل مکانی کر رہے تھے تو نقل مکانی کے دوران ان پر حملہ کیا گیا۔ جب رفح کراسنگ بارڈر کو کھولنے کی اجازت ملی، اور جب سامان اور ٹرک منتقل ہو رہے تھے، وہ مصر سے غزہ پٹی میں داخل ہو رہے تھے، اس دوران اسرائیل نے بمباری کی۔ اس طرح ہر مرتبہ اسرائیل نے دھوکہ سے کام لیا، فریب سے کام لیا۔ حماس کے لڑاکوں کو مارنے کے بجائے اسرائیل نے عام شہریوں کا قتل کیا ہے۔ تمام تر رپورٹ بھی یہی بتا رہی ہے کہ حماس کو نقصان پہنچانے کے بجائے، حماس کے لڑاکوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے، اسرائیل کی آرمی عام شہریوں کا قتل کر رہی ہے، اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل عام شہریوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، اس لیے ہم اس جنگ کی اجازت دے رہے ہیں، اور اس جنگ کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ امریکہ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب امریکہ نے اس بار ویٹو پاور کا استعمال کیا، جنگ بندی کی اپیل کو، ایک طرح سے جنگ بندی کی کوشش کو ناکام بنا دیا، تو دنیا بھر کے کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، امریکہ کے خلاف ناراضگی ظاہر کی ہے، اور کہا ہے کہ امریکہ جنگ چاہتا ہے، امریکہ امن و سلامتی نہیں چاہتا۔ ترکیہ نے بھی سخت رد عمل کا
इजहार किया, सऊदी अरब ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, यूरोप के भी कई मुल्कों ने अमेरिका पर शदीद एतराज़ किया है और कहा है कि आखिर अमेरिका खून का इतना प्यासा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा दरिंदा अमेरिका कैसे बन सकता है जो 2 महीना से लगातार हमला होने के बावजूद गजा पट्टी को राहत देने के लिए तैयार नहीं है, और एक मरतबा फिर उसने वेटो पावर का इस्तेमाल करके जंगबंदी नहीं होने दी है। सबसे बड़ा सवाल तो खुद यूनाइटेड नेशन पर उठ रहा है। मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का वही फैसला काबिल अमल होता है जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता तो यूनाइटेड नेशन कोई भी फैसला नहीं कर पाता है। दुनिया भर के ममालिक मुत्तहिद हो भी जाते हैं तो अमेरिका वेटो पावर का इस्तेमाल करके उस फैसला को नाफिज नहीं होने देता है, और यही वेटो पावर दरअसल एक मुल्क के हाथ में या चंद ममालिक के हाथ में पूरी दुनिया का निज़ाम सौंपने की साजिश रची गई थी, जिसमें अमेरिका कामयाब हो गया और दुनिया भर के ममालिक इस वक्त अमेरिका के हाथों में गुलाम है। उनकी मर्जी की, उनकी राय की, उनके फैसला की कोई अहमियत नहीं रह गई है, क्योंकि अमेरिका वैसा नहीं चाह रहा है। दूसरी तरफ लगातार खबरें आ रही है कि अमेरिका इसराइल को जंगी सामान फराहम कर रहा है, बम फराहम कर रहा है, टैंक फराहम कर रहा है, मरवा का टैंक भी अभी फराहम किया है, गोले बारूद फराहम कर रहा है, और अमेरिका की जानिब से सिलसिला लगातार जारी है। दूसरी तरफ शर्म करनी चाहिए मुस्लिम ममालिक को, अपने आप पर, उनके रहनुमाओं को, उनके लीडरों को, और अफसोस का मकाम है कि पिछले 2 महीना से वो जंगबंदी के लिए सिर्फ सफारती सतह की कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका पर सफारती दबाव डालने में नाकाम हो चुके हैं, इसराइल पर सफारती दबाव डालने में नाकाम हो चुके हैं, और सफारती कोशिशों के अलावा अभी तक मुस्लिम ममालिक की तरफ से कोई और कोशिश नहीं की गई है, और जब तक कोई कोशिश नहीं की जाएगी कामयाबी नहीं मिल सकती है। मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा दूसरे ममालिक में एहतजाज हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। एक ऐसी वीडियो स्पेन की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहां देखा गया है बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर उतरती है, गजा पट्टी और फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार करती है, उनके समर्थन में प्रोटेस्ट कर रही है, और ये अवाम एहतजाज कर रही है। इसराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ जंगबंदी की अपील की जा रही है, और अवाम का इज़्दिहाम, अवाम की ये भीड़ अपने आप को फ़लस्तीनी झंडा बना लेती है, यानी इस तरह तरतीब से खड़े होते हैं कि फ़लस्तीन का पूरा झंडा बन जाता है, और इस तरह इन्होंने फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार किया है। इस वीडियो में इतना ही। यूनाइटेड नेशन और अमेरिका के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।